ہم یہ سمجھے کہ دوست دوست کی مدد کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کو فرعون کا فوجی مار رہا ہے. حضرت موسیٰ نے جب دیکھ لیا تو بڑا غصہ آیا, قریب آئے. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, حضرت موسیٰ نے ایک زوردار گھوسا مارا, مکہ مارا, ایک پنچ مارا, اور وہ آدمی مر گیا. سوچو کیسا پنچ ہوگا, ایک پنچ مار رہے ہیں اور وہ مر گیا, بس ڈرانے کے لیے مارا تھا, مر گیا بیچارہ. تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے آدمی کی مدد کی ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ ہمارا دوست ہے اور ہم اللہ کے دوست ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کر رہا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کر رہا ہے, ہمیں بہانے بہانے سے جنت میں پہنچائے گا اور دوزخ سے بچائے گا. جیسے ایک ماں, اگر ماں کو ٹیچر بنا دیا جائے اور بچہ اسٹوڈنٹ ہو, تو کیا خیال ہے آپ کا, بچہ کبھی فیل ہوگا؟ ارے فیل ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. بچہ کچھ نہیں بھی لکھے گا تو ماں اسے فیل کرے گی؟ نہیں کرے گی. وہ خود اپنے ہاتھ سے جواب لکھنے بیٹھ جائے گی, مگر فیل کرے گی؟ نہیں کرے گی. ہاں, اگر باپ کو اگر ٹیچر بنا دیا جائے تو باپ برابر فیل کرے گا, لیکن ماں نہیں کرے گی. تو میں نے اسی لیے ماں کی مثال دی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ ہمیں دوزخ میں جانے دے گا؟ تو اللہ نے طریقہ یہ اپنایا. میں آپ کے سامنے بڑی آسان کر کے بات بتا رہا ہوں کہ کچھ بخشش کے بہانے اس امت کو دیے تاکہ وہ استعمال کرے اور جنت میں پہنچ جائے. اگر نہیں بھی جانا چاہ رہی تو پھر بھی اللہ زبردستی جنت میں ڈال دے گا. میں وہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں, لیکن اس کو غلط مت لے لینا کہ نڈر بن جانا, بے خوف ہو جانا کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم بخشنے والا ہے. چلو بھائی 5 نمازیں پڑھتے تھے, مولانا نے بیان کرے تو اب 5 کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کافی سارے بچوں نے بہت سارے سوالات کیے اس رمضان میں, مولانا ہم نے یہ کر دیا, اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا, معاف کرے گا نہیں کرے گا. ان بچوں کی خاطر میں نے آج یہ عنوان لیا ہے. اسی لیے میں نوجوان بچوں سے, یہ بات میری اصل ان لوگوں سے ہے. تو بخشش کا پہلا بہانہ غور سے سننا کہ اللہ نے اس میں شیطان کو قید کر دیا. جب ہم کسی کو بچاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر 2 لوگوں کی فائٹ ہو رہی ہے تو حضرت موسیٰ نے آیا اور اٹیک کیا. اگر اٹیکنگ پوزیشن کی ہماری طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والے کو باندھ دیتے ہیں. دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالی نے, شیطان 11 مہینے اس امت کو سدھرنے نہیں دے رہا تھا, نماز پر جمنے نہیں دے رہا ہے, مسجد میں آنے نہیں دے رہا ہے, اعتکاف کرنے نہیں دیتا ہے. روزے تو 11 مہینے میں شاید ہی کوئی رکھتا ہوگا, سچ بہت کم لوگ بولتے ہیں, جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں. تو اس شیطان نے نظام کو بگاڑا, سب سے پہلے اسے قید کر دو. تو جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطان کو قید کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, شیطان کو اس کے بچوں سمیت. تو اب 11 مہینے ہم 100 عمل کرتے تھے, اس میں سے 10 قبول ہوتے تھے, 90 شیطان ہمیں بہکاتا تھا, کبھی دکان کبھی مکان پر ہونے کی وجہ سے. اللہ نے کہا کہ رمضان میں اس کا کوئی عمل ریجیکٹ نہ ہو, کینسل نہ ہو, کسی عمل میں خرابی نہ ہو, ہر عمل 100% پیور ہو, خالص ہو. اسی لیے شیطان کو بند کر دو. اب جو بھی یہ عمل کرے گا نا تو ہم شیطان نہیں ہونے کی وجہ سے اسے قبول کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ نفس ہمارا دشمن شمار نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان ہی ہمارا دشمن شمار ہوتا ہے. تو پہلی چیز شیطان کو قید کر دیا. دوسری چیز اجر کا ثواب بڑھایا, اجر کا معیار بڑھایا. جیسے عام دنوں میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اگر تم 1 نیکی کرو گے نا تو 10 کا ہم ثواب دیں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے ثواب کو اور بڑھا دے. تو اللہ نے یہ آیت اتاری, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, کہ ایک دانہ زمین میں کسان نے ڈالا اور وہ دانے کے 7 بالیاں آئی جو اوپر
اٹھتے ہیں وہ 7 بالی، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 دانے. ایک دانہ ہم نے زمین میں ڈالا تو کتنے دانے اگ آئے؟ 700. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو ثواب کتنا مرتبہ ملے گا؟ 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھو تو 700 نماز فجر ادا کرنے کا ثواب اللہ دے گا. یہ نبی کے امت کے ثواب کو بڑھانے پر اللہ نے اتنا بڑھایا. پھر اللہ کے نبی نے رمضان میں کہا کہ اللہ اور ثواب بڑھا دے، تو کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اب 700 گنا سے صرف شروعات ہوگی. کہاں سے شروعات ہوگی؟ 700 گنا. کہ پہلے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا تھا، 700 مرتبہ پہ گاڑی رک جاتی تھی. اب ایک مرتبہ سبحان اللہ رمضان میں کہے گا، 700 مرتبہ سبحان اللہ سے شروعات ہوگی. تو بے شمار بے حساب کہ انگلیوں پر کوئی گن نہیں سکتا، کیلکولیٹر میں حساب لگا نہیں سکتا، فرشتے ان ثواب کو لکھ نہیں سکتے. رمضان المبارک میں جو فرشتے 11 مہینے نیکیاں لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنا قلم اور تم اپنی کاپی یہ دونوں رکھ دو. اب یہ ثواب کو بے شمار بے حساب جانے دو. اب نپت اللہ حساب ختم، اب جو ہوگا بے شمار ہوگا، بے حساب ہوگا. تو یہاں پر فرمایا اجر کا ثواب بڑھا دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک نفل ادا کرے گا نماز، 2 رکعت نفل نماز، تو فرض ادا کرنے کا ہم ثواب دیں گے. ایک فرض ادا کرے گا 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، یعنی 70 گنا ثواب بڑھا دیا گیا. فرض نمازوں کا، نوافل کا فرض کے برابر بڑھا دیا گیا. یہ دوسرا بخشش کا بہانہ. کیونکہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے نا، اسی لیے تو اتنا. بھائی مجھے آپ بولو 1 روپیے کے 700 روپیے واپس کون دیتا ہے؟ اور کوئی 700 روپیے سے شروعات کر کے بے شمار کون دے گا؟ یعنی آپ 1 روپیہ اسے دو اور کہو کہ مجھے کروڑوں روپیے چاہیے، کوئی دے گا؟ نہیں دے گا. اب جو دے رہا ہے تو 2 ہی مطلب ہے، یا تو یہ مدد کرنا چاہتا ہے نا. اب مارکیٹ میں کوئی سیب لے کر بیٹھا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ 1 روپیے میں 10 کلو سیب دوں گا. تو لینے والا کیا سمجھے گا کہ یہ بزرگ کو کسی نہ کسی کو سیب دینا ہی ہے. یہ تو 1 روپیہ بہانے سے لے رہے ہیں، ورنہ مقصد کیا ہے؟ سیب دینا اور لوگوں کی مدد کرنا. یہ جو ہم نمازیں پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، تراویح پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو، یہ 1 روپیہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بہانہ ہے. میرے بندے نے نماز تراویح پڑھی اس لیے میں نے اسے بخش دیا، اعتکاف میں بیٹھا بخش دیا، سبحان اللہ کا بخش دیا، فرض نماز پڑھی بخش دیا. افطاری میں کسی کو پانی پلایا، 1 مرتبہ پانی پلانا، 1 گھونٹ پانی پلانے کا ثواب پورا روزہ افطار کرنے کے برابر ہے. کسی کو 1 مرتبہ پانی کا 1 گھونٹ کسی نے پلا دیا تو اللہ روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی اللہ ہے. 11 مہینے، یہ 11 مہینوں میں ثواب کا میٹر اتنا دوڑتا نہیں ہے. یہ 1 مہینے میں اتنا کیوں دوڑا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ 1 پانی گھونٹ دسترخوان پر 1 گلاس کسی نے رکھ دیا تو 1 گھونٹ کے بدلے میں 1 روزہ. اب 1 گلاس کے بدلے میں کئی روزوں کا ثواب اسے اللہ دے رہا ہے. کیوں؟ بہانہ ہے. اصل کیا ہے؟ مقصد امت کو بخشنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ بخشنا نہیں چاہتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا بھی نہیں دیتا. اس امت کو رمضان دینے کا سب سے بڑا مقصد میں نے پہچان لیا. حضرت علی کہہ رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، طبرانی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا وہ حضرت علی اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. میری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس امت کو رمضان اللہ نے دیا ہے بخشنے کے لیے، ساری امت کو اجتماعی طور پر.